بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ عاشورہ کے بعد عمر بن سعد نے اپنے مقتولین کو 11 محرم کو دفن کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو قیدی بنا کر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا اور انہیں لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ اسیران کربلا محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ کوفہ کی عورتیں ان پر گریہ کر رہی تھیں۔ حزلم بن ستیر نامی شخص کہتا ہے، اس وقت میں نے علی بن حسین علیہ السلام کو دیکھا جن کی گردن میں توق اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے کوفہ کے کوچوں سے گزار کر انہیں قصر عبید اللہ بن زیاد میں لائے۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کے درمیان سخت گفتگو ہوئی اور عبید اللہ نے امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کیا، لیکن بی بی زینب علیہ السلام کی تند و تیز لہجے میں گفتگو کے بعد عبید اللہ اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالامارہ کی امارت کے لیے بلایا ہوا تھا۔ میں وہاں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف میں شور و گل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے آج کوفہ میں شور و گل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا ان کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی علیہ السلام۔ میں یہ سنتے ہی دم خود ہو کر رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے اپنے منہ پر ماتم کیا۔ قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالامارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھیں۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے۔ بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ سے انتہائی کربناک تھی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اہل کوفہ صدقہ کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ جناب ام کلثوم اور بچے یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ نیچے پھینک دیتے تھے، صدقہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس موقع پر جناب ام کلثوم علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر ہوتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے یہ بی بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک صدائے شور بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور وہ سر بدر کامل کی طرح تابندہ اور درخشاں تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھی۔ چہرہ انور ماہتاب کی مانند اور روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کی دائیں بائیں حرکت دے۔ لوگ ابھی گریہ زاری کر رہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو امام نے خدا کے حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو شخص نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں علی ابن حسین ہوں، وہ حسین جو بلا جرم و قصور نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حد کے عزت کی گئی، جس کا بال و متاع لوٹا گیا اور جس کے اہل عیال کو قید کیا گیا۔ میں اس کا پسر ہوں جسے ظلم و جور سے درماندہ کر کے شہید کیا گیا، اور یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے پدر عالی قدر کو دعوتی خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا اور ان کی نصرت و امداد کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ اور جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے
تو تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت و یاری سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو قتل کیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ تم نے اپنے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا، اور برائی ہو تمہاری رائے اور تدبیر کے لیے۔ بھلا تم کن آنکھوں سے جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میرے اہل بیت کو قتل کیا اور میری ہتک حرمت کی، اس لیے تم میری امت سے نہیں ہو۔ پھر اہل بیت کو کوفہ سے شام لایا گیا۔ اس سفر کے دوران اہل بیت کو بھی بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ طویل سفر کے بعد لوٹا پوٹا قافلہ جب شام پہنچا تو یزید کے دربار میں حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ ہے وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ رہے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اسیرہ کربلا شام سے رہا ہونے کے بعد واپسی پر اربعین کے دن کربلا پہنچے، اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہیں قیام فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔